بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انالیٹیکل اپروچ اور میں ہوں سرور جلال صدیقی۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں دراڑ نہ پڑتی تو عدم اعتماد کی تحریک کبھی پیش نہ ہو پاتی، اور ہم جانتے ہیں کہ 9 مارچ کو اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا چکی ہیں۔ اس نو کانفیڈنس موشن سے متعلق ایک بات انتہائی ان لاجیکل ہے اور ایک بات بہت لاجیکل سی لگتی ہے۔ پہلے میں ان لاجیکل بات عرض کر دوں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس حکومت نے آغاز سے لے کر اب تک اپوزیشن کی جماعتوں کو ہر طرح سے نشانہ بنایا۔ اس میں 2019 تو وہ سال تھا کہ جس میں اپوزیشن کے تمام بڑے بڑے نام جیلوں میں تھے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، آصف علی زرداری، فریال تارپور اور خورشید شاہ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اپوزیشن کو اس طرح سے متحد ہوتے کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے سنجیدہ کوششیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ لہٰذا اب آج کے دن جب 1 سال باقی رہ گیا ہے الیکشن میں اور الیکشن کمپین چلانے کا وقت ہے، تو اس وقت اپوزیشن متحد ہو کے حکومت کو گرانے کی سنجیدہ کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک ان لاجیکل سی بات لگتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید کوئی نہ کوئی تو بڑی وجہ ہوئی ہوگی جس نے اپوزیشن کے حوصلے اتنے بڑھا دیے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی، تو یہ ایک لاجیکل سی بات لگتی ہے۔ یہ کون سی بڑی وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی ISI چیف کی تقرری کا معاملہ۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ داستان شروع ہوتی ہے 7 اکتوبر 2021 سے، اور یہ کہانی گھومتی ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے گرد۔ جون 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DG ISI مقرر کیا گیا، اور جون 2019 سے لے کے اکتوبر 2021 تک یہ 2.5 سال کا عرصہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خوشگوار عرصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 2021 کو آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DG ISI کے عہدے سے ہٹا کر پشاور کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا اور جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DG ISI بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں مشاورت پہلے سے ہو چکی تھی پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان، لیکن اس کے باوجود جب یہ نوٹیفیکیشن عمران خان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کو دونوں باتوں پہ اعتراض تھا۔ ایک اس بات پہ کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DG ISI کے عہدے سے نہ ہٹایا جائے اور مزید 3 ماہ تک ان کو اس عہدے پہ برقرار رکھا جائے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DG ISI نہ بنایا جائے۔ لہٰذا عمران خان اپنے مطالبے پہ ڈٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مطالبے پہ ڈٹ گئی۔ عمران خان اپنے مطالبے پہ کیوں ڈٹے تھے اور وہ اس سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے تھے، یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، ہم جانتے ہیں کہ اس سال کی 28 نومبر یعنی 28 نومبر 2022 ایک اہم تاریخ ہے اس حوالے سے کہ اس میں اس ڈیٹ کو کرنٹ آرمی چیف اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موجودہ کور کمانڈرز میں سے نیا آرمی چیف چنا جائے گا۔ لہٰذا فیض حمید اگر نئے آرمی چیف بننے کے لیے آپشن ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پچھلے سال کی 28 نومبر سے پہلے کور کمانڈر بنا دیے جائیں۔ لہٰذا فوج کی جانب سے اس مطالبے کو نہ ماننے کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 3 ماہ تک ان کو مزید برقرار رہنے دیا جاتا DG ISI اور کور کمانڈر نہ بنایا جاتا تو وہ نیکسٹ آرمی چیف بننے کے لیے آپشن باقی نہ رہتا ان کے لیے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح فوج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں، اسی طرح پرائم منسٹر کو بھی فوج کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اس بات پہ فوج اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک قائم ہو گیا جو 20 دن تک برقرار رہا، کیونکہ 20 دن تک یہ موضوع میڈیا میں زیر بحث رہا۔ لہٰذا یہ بات امبیرسمنٹ کا باعث بنی، آرمی چیف کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا باعث بنی
آرمی چیف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور جنرل فیض حمید کے لیے بھی۔ 19 نومبر کو اس بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان نے محمد مالک کے شو میں کہا کہ اب یہ جو معاملہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ایک دراڑ پڑ گئی ہے دونوں کے درمیان، اور حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک جنرل زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے نیچے کام کرنے والے لوگوں میں سے کس کو کہاں رکھا جائے اور کس کو کس وقت کہاں سے ہٹایا جائے۔ مزید امبیرسمنٹ کی بات اس طرح سے بھی ہوئی کہ ان 20 دنوں کے دوران آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ایک سے زائد بار 1-to-1 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ آخرکار ہوا یہ کہ 27 اکتوبر کو عمران خان نے اپنی ضد چھوڑ دی اور فیصلہ آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہو گیا۔ اس طرح یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ایک دراڑ باقی رہ گئی۔ ریسنٹلی 5 مارچ کو سلیم صافی نے اپنے کالم میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ تقرری کا معاملہ حل ہونے کے بعد قومی ادارے نے خود کو نیوٹرل کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے خود مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف کو اپنی نیوٹرل ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ اپوزیشن اتنی مایوس تھی کہ اس یقین دہانی میں بھی 2 ماہ کا عرصہ لگ گیا، لیکن اس دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا اشارہ ملتا رہا، جیسے کہ PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل حکومت پوری کوشش کے باوجود پیش نہیں کر سکی، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جب تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پر آئی تو حکومت کا بڑا کلیئر اسٹانس تھا کہ ان سے سختی سے نپٹا جائے۔ فواد چودھری نے یہاں تک کہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، لہذا ان سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا اور ان کے درمیان معاہدہ کروایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت معاہدہ طے پا رہا تھا، ذرائع کے مطابق 2 وزراء کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور ذرائع کے مطابق یہ 2 نام فواد چودھری اور طاہر اشرفی کے تھے۔ اسی طریقے سے فیصل وابڈا کا کیس جو پچھلے 3-3.5 سال سے تاریخ پہ تاریخ کی نظر ہوا بتا، اس کا فیصلہ ہو گیا اور فیصل وابڈا نااہل ہو گئے۔ اسی طرح سے فورن فنڈنگ کیس جو پچھلے 7 سال سے لٹکا ہوا تھا، وہ کنکلوڈ ہو گیا۔ تو یوں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے گئے جس نے اپوزیشن کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور آخرکار بات یہاں تک آ پہنچی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے خود میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ ہاں اب بظاہر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے، اور ہمارے اسمبلی کے ارکان کو فون کالز آنا بھی بند ہو گئی ہیں۔ لہذا اس بات نے اپوزیشن کو متحد بھی کیا اور ان میں یہ حوصلہ پیدا کیا کہ وہ اگر کوئی بھی سیاسی اقدام کریں گے تو ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے سے لے کر پیش ہونے تک مستقل یہ باتیں میڈیا پہ زیر بحث رہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اور اپوزیشن بھی مستقل یہ بات کہتی رہی کہ عدم اعتماد کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی۔ ایون تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد بھی بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ ضرور کامیاب ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو بات دراصل عدم اعتماد کی تحریک کے پیش ہونے اور کامیاب ہونے میں یہ نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی جڑیں ہمیں نظر آتی ہیں اکتوبر 2021 میں، کہ جس وقت ISI چیف کی تقرری کا معاملہ پیش آیا اور اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک بنا، تو اس کے بعد سے ایک فضا ایسی بنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے خود کو نیوٹرل کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج حکومت بھی اس بات کو اب سمجھ چکی ہے کہ نیوٹرل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کی سپورٹ میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی بات حکومت سمجھ چکی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تو طریق عدم اعتماد ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سچویشن میں فواد چودھری نے ریسنٹلی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی سپورٹ میں ہونا چاہیے، اور شاید حکومت اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق نیوٹرل نہ ہونے کا پہ قائل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ریسنٹلی
عمران خان نے اپنے لوور دیر کے جلسے میں یہ بات کہی کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔